اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلی نشست میں ہم نے دلائل کی روشنی میں دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لعن طعن لوگ کرتے ہیں، علماء اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہاء کا اس بارے میں کیا موقف تھا، تفصیل کے ساتھ 40 منٹ کا وہ میں نے کلپ ڈال دیا ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت میں صرف اسی عنوان پر علماء کی قول پیش کروں گا کہ جو علماء اہل سنت اور علماء اہل سنت جماعت بریلوی کے علماء ہیں ان کا موقف کیا ہے، کیونکہ آج کل کچھ جو بریلوی حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے موقف کے متعلق جو وہ رافضیت اور خارجیت ان کے اندر گھسی جا رہی ہے اور وہ رافضیت کا ساتھ دیتے ہیں اسی عنوان پر، تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے کیا لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر کوئی بریلوی ہو اور تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی اور احکام شریعت کے اندر بھی کہ حضرت امیر معاویہ کا جو گستاخ ہے یا ان کو جو برا بھلا کہتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور اسی فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا کہ امیر معاویہ کے متعلق کیا موقف ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت امیر معاویہ کی شان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا جو مقام ہے اور جو حضرت علی کا مقام ہے اس کے درمیان میں اگر ایک برق رفتار پرندہ 1000 سال بھی اڑتا رہے تو تب بھی حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت علی کا مقام بہت افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو صحابیت کے مقام سے گرا دینا اور ان پر لعن طعن کرنا یہ جہنمی کتوں کا کام ہے۔ یہ دیکھیں میرے پاس شفا شریف قاضی اعجاز مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالکی نے آپ نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں نا، یہ کہ بس ان سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو کرناموں میں جو ہے وہ باپ بیٹا ایک تھے، تو جب باپ بیٹا ایک تھے تو یزید پر تمام فقہاء نے فتوے لگائے ہیں، تو ان پر کیوں نہیں لگائے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے پڑھا ہوا تھا نا، محمد علی مرزا کی طرح ایسے نہیں تھے کہ کچھ چیزیں الٹ لیں اور سیاست سے روایات اٹھا کر وہ اپنے عقیدے بیان کرنے لگ جائیں اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہیں اور لوگوں کو ساتھ ملاتے رہیں۔ یہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو نسیم ریاض کے اندر علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ اور شرح شفا کے اندر موجود کہ امیر معاویہ کو برا کہنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیرت حلبیہ کے اندر ایک روایت موجود ہے، سندی اعتبار سے پر جو ہے نا وہ ذرا لگائی ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن میں یہاں پر فضائل کے اعتبار سے پڑھوں گا کہ حضور نے فرمایا معاویہ مجھ سے ہیں اور میں معاویہ سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ 219، الاستیاب فی معرفت الاصحاب کے اندر امام ابن حجر پر تو بڑے جلدیں لگائی تھی ندیم صاحب نے، تو امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ سامعین ناظرین، میں جو واقعہ پیش کرنے لگا ہوں یہ پڑھ کے مجھے بھی جو ہے بڑا رونا آیا کہ صحابی رسول کی شان دیکھیے، ایک ادنا درجے کا صحابی ہو اس کی شان دیکھیں، پھر حضرت علی کا مقام کیا ہوگا، ان کا تو مقام ہی اعلیٰ عرف ہے نا، لیکن ادنا درجے کا صحابی کی شان بھی کیا ہے ذرا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں روایت پیش کرنے لگا ہوں الاستیاب کے اندر امام ابن حجر سے، ٹھیک ہے، جلد الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 3 صفحہ 391 آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ کا وصال 15 رجب سن 60 ہجری میں دمشق میں آپ نے وفات پائی، اور اس وقت آپ کی عمر 70 سال، بعض روایات میں ہے کہ 78 سال، بعض میں 86 سال کی لگ بھگ تھی۔ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصیت تھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج لحاجتی فاتبعه بعداوة الكساني الصوائب الذي من جسده واحباته۔ اللہ اکبر۔
इंशाअल्लाह अगर आपने ये रवायत सुनी तो आपको बहुत लुत्फ मिलेगा। आपने फरमाया, अमीर मावी फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहा हूँ और मुझे शर्फ हासिल हुआ ये कि मैंने एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए से हाजत के लिए तशरीफ़ फरमा हुए तो मैंने लोटा लेकर आपके हमरा रकाब शहादत माब हुआ। फरमाया जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता उतारा हजूर ने तो मैंने हजूर के जिस्म से लगा हुआ वो कुर्ता रख लिया। हजूर ने फरमाया ये तुम्हें इनाम फरमाया, तो मैंने उस कुर्ते को अपने पास छुपा के रख लिया। हजूर की तरफ से मुझे तोहफा मिला और मैंने वो कुर्ता रख लिया। और एक रोज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नाखन और मोए मुबारक तराशे हुए दिए, मैंने उनको भी संभाल के रख लिया। तो अब फरमाया ऐ लोगो सुन लो, जब मेरी सांस निकल जाए, जब मेरी सांस कफ से अनसरी से प्रवास कर जाए तो फरमाया ऐ लोगो सुन लो, मुआविया को जब दफनाने लगो तो ये जो हजूर का मेरे पास कुर्ता है ये मुझे पहना देना, और जो नाखन मेरे पास मौजूद हैं और बाल मौजूद हैं इनको मेरी आंखों और मुंह में रख देना, और अल्लाह अकबर फरमाया मेरी पेशानी वगैरह के ऊपर इनको रख देना। और फरमाया जब मुझे अल्लाह के यहाँ इसी रख कर और मुझे वो कुर्ता पहनाकर मुझे फरमाया कि ये काम सर अंजाम दे देना और मुझे अरहमुर राहिमीन के सुपुर्द कर देना, और मैं अपने खाल की हकीकी से जा के मिलूँ तो मैं इस हालत में हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मेरे जिस्म पर हो। सुबहान अल्लाह, अगर वो मुनाफिक थे तो उनका ये तर्ज अमल क्यों होता। अल्लाह अकबर। सामीन ज़ियत शाम, सहाबा किराम की शान बहुत अरफ़ा व आला है, बहुत अरफ़ा व आला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक तआला हमें सहाबा किराम का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम रब्बानी ने फरमाया था अल मकतूबात में कि अमीर मुआविया का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। इमाम इब्न हजर का मौक़िफ़ सवाइक़ुल मुहक़्क़क़ में अंदर है कि अमीर मुआविया का मौक़िफ़ सही और फजीलत साबित है उनकी, ठीक है। अल सवाइक़ुल मुहक़्क़क़ शाह वली उल्लाह मुहद्दिस दिल्वी, जिनको सारे हज़रात मानते हैं, देवबंदी भाभी बरेलवी सब, उन्होंने फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमीर मुआविया को अपना भाई फरमाया कि जो है ये जो जंग है इस जंग में हज़रत अली मुआविया हमारा भाई है, बस वो गलत फहमी की बुनियाद पे हमसे जंग करता है। बल्कि जो रवायात के अल्फाज हैं शाह वली ने जो है अपनी किताब के अंदर इज़ालतुल खुफा के अंदर जो है ये किया है सुनकल। तो शाह वली ये रवायत लिखते हैं बड़े हसाकर से और बिशुमार सनद के साथ हम लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने सवाल किया क्या अमीर मुआविया का लश्कर मुशरिक है। हज़रत अली ने फरमाया नहीं वो मुशरिक नहीं है। फरमाया क्या वो मुनाफिक हैं। फरमाया नहीं, मुनाफिक जो है अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर वो तो अल्लाह का जिक्र करते हैं। और हज़रत अली ने फरमाया कि ये हमारे भाई हैं, उन्होंने हमसे बगावत की है। हज़रत अली ने कहा कि मैं उस पर उम्मीद करता हूँ कि वो मिसल इन लोगों के हो जाएंगे जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ उनके दिलों में गुबार था हमने उनको उसको दूर कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो यानी ये वो लोगों में से हो जाएंगे कि अल्लाह ने फरमाया है कि जिन लोगों के दिलों में गुबार था हम उनको दूर कर देंगे। ये है शाह वली की और तारीख में सगर के अंदर जय्यत सनद के साथ हदीस। अली ने खुद फरमाया है कि वो हमारे भाई हैं, ना मुशरिक हैं ना मुनाफिक हैं। अल्लाह अकबर। अल मुख्तार फी उसूल सुन्ना के अंदर इमाम अहमद बिन अब्दुल्ला अल बगदादी ने रवायत किया, लिखा कि हज़रत अमीर मुआविया सखी और बुर्दबार है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर हज़रत अमीर मुआविया जो है वो सखी और बुर्दबार है। अल्लाह अकबर। ये रवायात पे रवायात, लोग कहते हैं एक भी रवायत सही इस बात से यह नहीं है। तमाम अहले सुन्नत का अकीदा ही यही है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुजतहिद थे, उनसे खता जो है इज्तिहादी खता थी, उन पर लानतान करना जहमी कुत्तों का ये तर्ज। और कंजुल उमाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 72 हज़रत अली मुत्तकी रहमतुल्लाह तआला अलैह कंजुल उमाल के अंदर सही सनद के साथ लिखते हैं, हुज़ूर ने फरमाया मुआविया मेरा राज़दान है और जो इससे मोहब्बत करेगा वो कामयाब हो गया और जो बुग़्ज़ रखेगा वो नाकाम। तो हज़रत मुआविया से मोहब्बत कामयाबी है और अमीर मुआविया से बुग़्ज़ जो है वो नाकामी है। हुज़ूर ने फरमाया इसलिए कि सहाबी है। और शाह वली मुहद्दिस देलवी अल अज़ालतुल खुलफा के अंदर लिखते हैं कि तुम लोग मुआविया की बदगुमानी से बचो। ये मशवरा है मोहम्मद अली मिर्जा को
اور یہ مشورہ ہے ندیم رافضی کو کہ بدگمانی سے بچوں کو جلیل القدر صحابی تھے اور زمرہ صحابیت میں ان کی بڑی فضیلت والے ہیں، کاتب وحی ہیں، اور خبردار ان کی بدگمانی میں پڑ گیا وہ جو ہے گناہ کا مرتب ہوا ہے، گناہ کا جو ہے وہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اور اللہ اکبر، جناب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ لامکانی اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ کے راستے میں بیٹھا ہوں اور سامنے سے امیر معاویہ کی سواری آ جائے اور ان کی گھوڑوں کے پیروں سے سموں سے لگنے والی دھول اڑ جائے اور وہ عبد القادر جیلانی کی ناک میں جائے تو عبد القادر جیلانی اپنی نجات، وہ دھول ناک میں جانا اپنی نجات کا وسیلہ سمجھتا ہے۔ یہ ہے غنیت و طالبین، یہ ہے امام عبد القادر جیلانی کا عقیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ لامکانی سبحان اللہ۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور برادران نسبتی ہیں، کاتب وحی اور وحی الہی کے امین ہیں، اور جو نے برا کہے اور خدا اور رسول کی اور فرشتوں کی ان پہ لعنت ہے۔ شفا شریف 95۔ اللہ اکبر، یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ پھر میرے شاہ صاحب کو یہ عقیدہ ہے، امام طبرانی کا یہ عقیدہ ہے، اور ریاض النظرہ لکھنے والا مناقب الاشرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ریاض النظرہ کے اندر امام ابن حجر حتمی رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ سے محبت رکھنے والا نجات پائے گا۔ حضور نے جو حضور کی حدیث جو بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا جو امیر معاویہ بن سفیان سے محبت رکھے گا وہ جو ہے قیامت کی روز نجات پائے گا، کیونکہ وہ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی حدیث ہیں ریاض النظرہ کے اندر، یہ علماء اہل سنت کے عقیدے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حج المعجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا المعجم الکبیر صفحہ 453 جلد نمبر 3، فرماتے ہیں حضور کی دعا، حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو معاویہ کو حکومت عطا فرما۔ فرمایا امیر معاویہ کو جو حکومت ملی ہے وہ صدقہ ہے میرے نبی کی دعا کا، وہ وسیلہ ہے میرے نبی وسلم کی دعا کا صادق ہونا ثابت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ سامعین زیاد شام، یہ ہے اللہ اکبر۔ تاریخ اسلام حافظ امام حتمی اور امام رحمی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تاریخ اسلام کے اندر فرمایا، حضور نے فرمایا امیر معاویہ پر قیامت کی روز نور کی چادر اڑائی جائے گی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ علماء اور ہمارے ائمہ کے عقیدے ہیں۔ اور آج کچھ حضرات جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اور محبت میں غلو کر کے وہ جو ہے باقی صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو صحابہ کی بات آتی ہے تب بھی سبحان اللہ، آل بیت کی بات آتی ہے تب بھی سبحان اللہ، ہم وہ ہیں، ہم سچے سنی ہیں، اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کیا کیا پیش کروں سامعین زیت شام، ہمارے پاس الحمدللہ اور کشف المعجوب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حوالہ سنیں۔ داتا علی حجویری نے کشف المعجوب میں لکھا کہ امام حسن جو ہے امام حسن قرضدار ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں گئے، پریشان تھے کہ کیسے جا کس سے مانگوں، تو اسی پریشانی کے عالم میں موجود تھے کہ امیر معاویہ کا کاتب جو ہے اور جو ایک نوکر ہے خدا غلام ہے وہ حضور حضرت امام حسن کی برگاہ میں کچھ پیسے لے کے آ گیا، اور فرمایا جب وہ اتنے لاکھ درہم لے کے آیا تو فرمایا امیر معاویہ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا امیر معاویہ آپ سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس محبت میں امیر معاویہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر ہائے ہائے۔ ایک سامعین اپنے ذوق کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے اس کا انکار ہم نہیں کرتے، ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں وہ اتحادی غلطی تھی، باقی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گستاخی کرنا جو ہے یہ بالکل سنیت نہیں ہے، یہ رفضیت ہے، بلکہ نفاق سے بچنے کی کبھی راہ نہیں ملتی، نفاق سے بچنے کی کبھی راہ نہیں ملتی، خدا کے گھر سے بھی اسے دوا نہیں ملتی، خود نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی، خدا کے گھر سے بھی اسے دوا نہیں ملتی،
پی لے وہ گھول کر قرآن بھی اگر مریض بغض معاویہ کو شفا نہیں ملتی. اللہ اکبر. تو سامعین، پی لے وہ گھول کر اگر قرآن بھی مریض بغض معاویہ کو شفا نہیں ملتی. اگر یہ بات فقط اقبال رضوی کی ہوتی تو اقبال رضوی کبھی نہ چھیڑتا، ٹھیک ہے، جبکہ یہ تو بات ہے صحابہ کرام کی شان کی. اور آج دن تک ایسا نہیں ہوا کائنات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں میں کسی نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو برا نہیں کہا. ہر امت کے اندر جو نبی انبیاء کے ساتھ لوگ رہتے تھے ان کی ایک تعریف کی جاتی تھی. جبکہ یہ پہلی ایسی امت، ہماری امت کے اندر ایسے بدبخت لوگ پیدا ہو گئے کہ جو حضور کے ساتھ رہنے والوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3852 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ نہیں پڑھائی، نماز جنازہ نہیں پڑھائی. تو وجہ پوچھی گئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، میرے صحابی سے بغض رکھتا تھا. تو اللہ کی بھی اس شخص سے ناراض ہے، اللہ بھی اس شخص سے ناراض ہے، تو میں بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. اللہ اکبر. تو سامعین ذی احتشام، سامعین محترم، ناظرین، جتنے بھی میرے سننے والے حضرات ہیں، مجھ سے محبت رکھنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ میرا جو کوشش تھی، کسی پر لعن طعن کرنا ہرگز مقصود نہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی اپنی طرف سے، میں کوئی نہ عالم ہوں، میں فقیر سا بندہ ہوں، بس علماء کی باتیں سنتا ہوں اور علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں اور یہ چیز آپ سامنے لے کے آتا ہوں جو مجھے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو علمی طور پر، ہر کسی کو حق حاصل ہے وہ میری رہنمائی فرمائے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمیشہ آپ کی برگاہ میں کوئی نہ کوئی موضوع پر ایک روایت لے کے آتا رہوں گا، اور روایات کیا ہیں ضرور لاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی کہ جو اے اللہ تو امیر معاویہ کے صدقے جو ہے ان کو ہدایت عطا فرما، اور ان کے صدقے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اور اللہ اکبر. اور ان کی اجتہادی غلطی تھی. مکتوبات امام ربانی نے لکھا ہے کہ وہ اجتہاد کیا تھا، اور اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی ورزی میں لکھا کہ جو ہے 29ویں جلد کے اندر کہ امیر معاویہ کی خطائے اجتہادی تھی، اجتہاد پر طعن کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اور شرح مشکات کے اندر ہے کہ امام حسن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو امیر معاویہ انہیں اپنی جگہ بٹھا کر جو ہے اپنی جگہ بٹھا کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا امیر معاویہ آپ خلیفہ ہیں اور امام حسن کو اپنی جگہ بٹھاتے ہیں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ امام حسن کی جو شکل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، میں اس لیے ان کا احترام کرتا ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو سامعین ذی احتشام، میری کوشش یہی تھی کہ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حق سامنے لایا جائے. صرف ان کی وہ خطائیں جن کو لوگ جن کی بنیاد پر لعن طعن کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اس طرح لعن طعن کرنا ہرگز جائز نہیں. المعجم الاوسط کے اندر من اسمہ احمد، اس کے باب کے تحت امیر معاویہ کی فضائل میں باق جو ہے وہ حدیث لائے امام طبرانی کہ حضور نے دعا فرمائی اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما اور دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت فرما. اور سامعین اور ناظرین، مجدد الافسانی امام ربانی مکتوبات میں لکھتے ہیں صفحہ 208 پر کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا عبداللہ بن عمر عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ تو فرمایا کہ عبداللہ بن عبدالعزیز امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. البدایہ و النہایہ کی 6 جلد صفحہ 191 پہ لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے
نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا اور خلیفہ بنایا اور مالک بنایا اور انہیں قوت دی اور ایک اندازے کے ساتھ وقت آنے پر وفات پائی انہوں نے، اللہ ان پر رحم فرمائے اور وہ قابل تعریف حالت میں زندہ رہے اور نیک اور متقی ہونے کی حالت میں وفات پا گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی تعریف کی امام حفص بن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا احترام، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی خطائیں جیسی بھی تھیں ان کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، نہ کہ ان پر لعن طعن کیا جائے۔ یہ کسی امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ کسی صحابی کی خطا پر جو ہے انہیں کرے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر خیر سے کیا کرو کیونکہ وہ سارے سارے جنتی ہوتے ہیں، اس لیے تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے لغزش ہوگی اور اللہ ان کی لغزش معاف فرما دے گا، اس لیے کہ میں ان کی مائیت میں، وہ میری مائیت میں رہے ہیں، اور لیکن ان پر لعن طعن کرنے والے جو ہے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحابہ کرام کا ادب کرنے کی اور اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔